اس وقت ہم بینر میں موجود ہیں جہاں پر آل انڈیا ایجوکیشن سمٹ رکھا گیا تھا. تو اس تعلق سے یہاں پر NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے اوپر بات کی گئی. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ NEP کے تعلق سے کافی نگیٹو ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ مٹائی جا رہی ہے اور NEP کے ذریعے ہندوتوا رنگ دکھایا جا رہا ہے. لیکن اب امپلیمنٹ ہونے کے بعد اس کو ہم کس طریقے سے پازیٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں, اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر تعلیم سید تنویر احمد صاحب ہیں. تو بتائیے کہ NEP امپلیمنٹ ہونے کے بعد اس کے ہم کس طریقے سے اس کی اپارچونیٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے, آپ نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے کہ NEP کے ذریعے فلاں ہوگا, وہ کسی حد تک درست ہیں. NEP میں جو سب سے بڑا ویکنس ہے وہ ویکنس یہ ہے کہ ہندوستان کی عوام کو رعایا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیر از اے ڈفرینس بٹوین سبجیکٹ اینڈ سٹیزن. اوکے, سٹیزن ڈیموکریٹک کنٹری میں سٹیزن امپورٹنٹ ہوتا ہے, نہ کہ سبجیکٹ بادشاہوں کے پیریڈ میں ہوا کرتا تھا. تو یہ ایک چیز ہے جس پر تفصیل میں کبھی بات کریں گے. لیکن فی الوقت ہمارا یہ کہنا ہے کہ پالیسی بن گئی ہے, اب پالیسی سے فرار نہیں ہے, آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. تو اب اس کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں, یا اس سے ہم پازیٹیو چیزوں کو حاصل کر کے ملت میں تعلیمی بیداری اور تعلیمی تحریک برپا کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ مادری زبان میں تعلیم دی جائے. تو اس پر سیریسلی غور ہونا چاہیے کہ آج ہم فیشن کے ناطے اور انگریزی سے مغلوب ہو کر بچوں کو انگریزی میں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. میں انگریزی میڈیم میں بچوں کو تعلیم دینے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن میں بنگلور کی عوام سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ میں بھی بنگلور میں انسٹیٹیوشن چلاتا ہوں, اور جب میں پیرنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم سیکنڈ لینگویج اردو رکھیں گے تو پیرنٹ ایگری نہیں ہوتے. آپ ضرور ایگری ہوں, اور جو جن اسکولز میں سیکنڈ لینگویج اردو نہیں ہے, پیرنٹ ایسوسیشن یا پیرنٹ مل کر وہاں اردو جاری کرنے کی کوشش کریں گے تو بنگلور میں اردو کے دن دوبارہ لوٹ آئیں گے. ورنہ اگلے چند سالوں میں 10-15 سالوں میں کہہ رہا ہوں کہ بنگلور سے اردو کا نام و نشان مٹ جائے گا. اردو صرف ایک ڈائلیکٹ والی زبان ہو کر رہ جائے گی. ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی یہ کہتی ہے کہ ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ابھارا جائے, ایک ایجوکیشن کلچر ڈیولپ کیا جائے. آج ہمارے پاس تعلیم کے بارے میں شعور ہے, لیکن گھروں میں تعلیمی کلچر نہیں ہے. تعلیمی کلچر کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ گھر میں تعلیمی ماحول پیدا کریں, آپ تعلیم پر گفتگو کریں, انٹلیکچول گفتگو ہو, تعلیم کے لیے فنڈ ہو, تعلیم کے لیے دوسروں کی مدد کی جائے, تعلیم کے لیے قربانی دی جائے, تعلیم کے لیے آپ کا انفراسٹرکچر استعمال ہو. بنگلور میں بہت سارے مساجد میں انفراسٹرکچر موجود ہے, لیکن اسے تعلیم کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. ابھی میں نے گزشتہ دنوں قادریہ مسجد کے جو سیکریٹری صاحب ہیں ان سے میں نے ملاقات کی, افسر قادری صاحب سے. انہوں نے ایک اچھا سا پروجیکٹ بنایا ہے. سیلر میں جو اسپیس ہے, اس اسپیس کو شاہین کے تعاون سے ڈراپ آؤٹس کے لیے اور جو تعلیم چھوڑ چکے ہیں ان کے لیے اس اسپیس کو استعمال کیا جائے گا. تو ہم اس طرح ایک تعلیمی کلچر ڈیولپ کریں جو NEP چاہتا ہے. NEP یہ بھی کہتی ہے کہ ہم ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن اختیار کریں, یعنی تعلیم کی دوئی نہیں, تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کریں, دینی اور دنیاوی تعلیم. تعلیم ایک ہے, تعلیم ایک رہے گی, اور تعلیم اگر ایک ہوگی تو تبھی ملت کا عروج پاسبل ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ NEP کہتی ہے کہ آپ کوالٹی ایجوکیشن دیں, ٹیچرز کی ٹریننگ پر توجہ کریں. ہمارے ملت کے بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں. بنگلور میں تو تقریباً 2 سے 2.5 ہزار مسلم انسٹیٹیوشنز ہیں, لیکن ان میں ٹیچرز کی ٹریننگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. ٹیچرز پر ہم پیسہ نہیں خرچ کرتے ہیں, ٹیچرز کی تنخواہیں بہت کمزور ہیں, ٹیچرز کی ٹریننگ کا انتظام نہیں ہے. اگر ٹیچر ہماری کمپیٹنٹ نہیں ہوگی, ٹیلنٹڈ نہیں ہوگی, تو پھر وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گی؟ صرف ہوم ورک دینے کا مطلب پڑھانا نہیں ہے, صرف کوشچن اینڈ آنسر لکھانے کا مطلب پڑھانا نہیں ہے. بچوں کے اندر کریٹیویٹی پیدا کرنے کا نام پڑھانا ہے. تو ٹیچرز کی ٹریننگ ضروری ہے, مینجمنٹ کی ٹریننگ ضروری ہے. NEP کہتی ہے کہ مینجمنٹ پورا سترک رہے, ہوشیار رہے, اپنے اکاؤنٹس کو وہ آڈٹ کراتا رہے, اپنے ٹرسٹ کے سارے کاغذات کو ٹھیک ٹھاک رکھے. آج ہم کئی ٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں,
ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی دکان کی طرح اس کو چلا رہے ہیں. اب وہ دور جا چکا ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ کا ادارہ پوری طرح کمپلائنس کے ساتھ کام کرے, گورنمنٹ کی جو اسٹیٹوٹری بائنڈنگز ہیں اس کے تحت کام کریں. ہم گھبرائیں نہیں, ہم ضرور کام کریں. پھر انفراسٹرکچر کی بات ہے, اچھی بات ہے. اچھے انفراسٹرکچر کے ذریعے اچھی تعلیم دی جا سکتی ہے. ہمارے عربک انسٹیٹیوشن جسے کہتے ہیں دینی ادارے, دینی اداروں کے پاس ہیوج انفراسٹرکچر ہے. میں ایسے تعلیمی اداروں سے گزارش کروں گا کہ وہاں پہ کنٹمپریری ایجوکیشن, عصری تعلیم کا آغاز کریں. اس کی بہترین مثال جامع العلوم ہے. جامع مسجد کا جو ٹرسٹ جامع العلوم ہے بنی کوپا میں, اس کی 65 ایکڑ زمین پر مولانا مقصود عمران صاحب کی زیر نگرانی ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن حفظ پلس کا چل رہا ہے. آپ حضرات اسے ضرور وزٹ کریں اور وہ ادارے جن کے پاس بڑا انفراسٹرکچر ہے وہ دیکھیں, اور اس طرح کے ادارے کو اپنے ہاں قائم کرنے کی, یا پھر جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے, عصری تعلیم ہے, وہ ادارے قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ چند باتیں تھیں, اس کی تفصیلات اور بھی ہیں. اور ایک سوال آخری یہ ہے کہ جو این ای پی بنایا گیا ہے کن وجوہات کی بنا پر بنایا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے این ای پی کا؟ دیکھیے, اس کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی ہیں. یہ تو بہت لیٹ بن گیا. کسی بھی اچھی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر منیمم 5 سالوں میں اپنے ملک کی ایجوکیشن پالیسی کو ریویو کرے اور نئے تقاضوں کے مطابق نئی پالیسی وضع کرے. چنانچہ اس اعتبار سے 86 میں بنی تھی پالیسی, اس کے بعد تھوڑے بہت ریویو ہوئے اور اب پھر 2020 میں بنی ہے. مقصد اچھا ہے, بظاہر مقصد تو بہت اچھا ہے کہ ہم گلوبل پاور بنیں گے, ہم اچھے انسٹیٹیوشنز بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ارادہ تو اچھا ہے, کوئی بظاہر ارادہ خراب نظر نہیں آتا. لیکن اگر کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں, لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور بہت سارا کرٹیسزم جینوین بھی ہے, حقیقت پر مبنی ہے. کچھ تو کمزوریاں اس میں ہیں, لیکن ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو. ہم مسلسل گورنمنٹ سے ملاقات کرتے رہیں, ہم اپنی باتیں ڈیموکریسی میں جس طرح پیش کرنا ہے ضرور پیش کرتے رہیں. ہم اپنے ڈیموکریٹک حق کو نہ بھولیں اور نہ ہی سلب ہونے دیں, بلکہ ہر اعتبار سے کوشش کریں کہ این ای پی میں جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں دور ہو جائیں. آپ کا نام اور ڈیزگنیشن؟ سید تنویر احمد, ڈائریکٹر مرکزی تعلیمی بورڈ, دہلی.